اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر سے احادیث موجود ہیں کہ امام جمعہ لوگوں کو تقوی الہی کی طرف دعوت دے۔ پہلے تو میں خود مستحق ہوں اس دعوت کی طرف، گناہ گار ہوں، خداوند متعال میرے گناہوں کو بھی بخشے، اور خداوند متعال آپ تمام دوستوں کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے، اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، خود کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ یاد دہانی انتہائی ضروری ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے بار محمد۔ ان کا یہ وتیرہ تھا، ہر شب بعد از نماز عشاء کے، ہر شب یا ایک دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، نہیں جو بندہ ہر روز کہے اور ایک ہی جملہ کہے اور بار بار کہے، فصاحت و بلاغت شروع میں رہتی ہے لیکن پھر بھی برقرار رہی۔ کیوں؟ کیونکہ امر ضروری ہے۔ بار بار کہتے تجہزوا رحمکم اللہ، آمادگی اختیار کرو۔ تجہزوا یعنی عموماً اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ مسافر نہیں ہوتا تو قافلہ کچھ دیر کے لیے رکا تو پھر جانے کے لیے جیسے آمادہ ہوتا ہے تو وہ جو قافلہ سالار ہوتا ہے وہ کہتا ہے تجہزوا، آمادہ ہو جاؤ۔ اپنی حیات کے لحاظ سے، کیونکہ یہ تو کفار ہیں نا جو انکار کرتے ہیں کہ درمیان میں عالم برزخ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ کلمات کو بیان کریں گے، برزخ ہی نہیں ہے، ہم کیسے اس دنیا میں دوبارہ واپس پلٹائے جائیں گے، وہ انکار کرتے۔ لیکن بے ماں ہوا مسلمان، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہماری حیات ہے اس کے لحاظ سے یہ وقت انتہائی قلیل سا وقت ہے۔ یہ اتنا ہی ہے جس طرح سے قافلہ سالار، قافلہ کارواں کہیں پہ رکتا ہے تو رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر اس کے بعد آمادہ ہو جاؤ، آپ بس اتنے ہی لمحے کے لیے رکے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہمیشہ کی ابتدا ہے، انتہا کب ہے؟ خالدین ہے، آپ خالدین کی صورت میں ہے۔ اگر نیک اعمال کرنے والے ہیں تو رزق حسن عنایت ہوگا، اگر بد اعمال کرنے میں یضربون وجوہہم وادبارہم ہوگا، خالدین فیہا ہوگا۔ اس لحاظ سے جو خالد کے لحاظ سے 70-80 سال کی زندگی کیا ہے؟ ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ 70-80 سال کی زندگی کچھ معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو اس کاروان کے رکنے میں جتنی دیر رکے ہوئے ہو اپنے آپ کو مواظبت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار دیگر صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں اسمعوا اذانکم دعوت الموت قبل ان یدعا بکم، اسمعوا آذانکم دعوت الموت قبل ان یدعا بکم، سناؤ اپنے کانوں کو موت کی آواز کو، یہ قریب ہے۔ اسمعوا قبل ان یدعا بکم، آنا ہے، انہوں نے آپ کو لے جانا ہے، انہوں نے ان کے بلائے جانے سے پہلے ہی آمادگی رکھو۔ تم تو ایسے بعض اوقات معاملات کو انجام رہے ہوتے ہو جیسے تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے برخورد دوسروں کے ساتھ کر، مگر کسی کا دل دکھایا ہوا ختم ہو سکتا ہے، کسی کا دل تم دکھاؤ گے، کسی کو اذیت کر دو گے، معذرت بھی نہیں کرو گے، کیا دل دکھایا ہوا ختم ہو جاتا ہے؟ کسی کا مال کھا جاؤ گے، کسی کی وراثت کو غصب کر لو گے اور اس کے بعد چلتے بنو گے تو کیا وہ درد تمام ہو جائے گا؟ کسی کے گھر کو ویران کرو گے، کسی کے گھر میں درد وارد کرو گے، اس ویرانگی کے بعد کیا وہ درد ختم ہو جائے گا؟ بدسلوکی کرو گے
یہ بدسلوکی تمام ہو جائے گی. کیا اسی طرح سے جب کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آؤ گے، اعمال کو وقت پر انجام دو گے، کیا یہ دنیا کا جہاں پر انعام دینا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، کافی نہیں ہے. نہ اس صورت میں کافی ہے، نہ اس صورت میں کافی ہے. اسمعوا آذانکم دعوت الموت قبل ان یدعا بکم. امیر المومنین ایک اور جگہ فرماتے ہیں اس خطبے میں، فاتعظوا عباد اللہ بالعبر النوافع. جو پر نفعت عبرتیں ہیں، عبرت کو عبرت کہتے ہیں عبور، معبر، عبور یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا. ذہن کو یہ عبرت جو ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کی قبر کے اندر کسی کو اتار رہے ہوتے ہو تو یہ عبرت ہے. کیوں؟ یعنی تمہیں خود منتقل کرتی ہے، کل تمہیں بھی اسی طرح پکڑ کر جنازے کی صورت میں لا کر اس قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا. یہ عبرت ہے. پہلے والے امتوں نے بدسلوکی کی، پیغمبران کے ساتھ خداوند متعال کے احکام کو انجام نہیں دیا، خداوند متعال نے ان کے اوپر عذاب کیا. عبرت ہے. تمہارے ساتھ بعض لوگ شدید قسم کے معاملات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جب خدا نے ان کو عنایت کیا انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، خدا نے ان کو عذاب کے ساتھ گرفتار کیا. عبرت ہے. فاتعظوا عباد اللہ بالعبر النوافع. وہ عبرتیں جو پر نفعت ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، واعظ لو، نصیحت لو. واعتبروا بالآیہ السواطع. خدا نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ساطع اور روشن ہیں. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا کی وحدانیت کو قبول کرو اور خدا کے احکام کی طرف آ جاؤ اور اس کی عبودیت کو اختیار کرو اور اپنے آپ کو تجارت کے لیے لے آؤ؟ خدا کے ساتھ تجارت کرو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کو بھی اور اپنے نفوس کو بھی. یہ جو مومنین ہیں یہ کیا کرتے؟ تجارت ہی تو کرتے. اپنے مال کو بھی خدا کے حضور میں بیچ دیا، نہ مال ان کا مال رہا، نہ نفس ان کا نفس رہا، نفس کو بھی اللہ کے حضور میں بیچ دیا. یعنی سارا وقت اللہ تیرا ہے، اب جو تو ہمیں دے دے. تو وہ خود سے کہتا ہے کہ ہاں یہ مال پھر خدا، جو تو نے خدا کو اپنا مال دے دیا ہوتا ہے نا، خدا کہتا ہے سارا میں نے تجھے دے دیا، لیکن اتنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، اتنے مال میں سے خمس ادا کرنا. اب انسان اگر دیا ہوا مال اللہ نے آپ کو واپس دے دیا تھا، تو نے بما ہوا مسلمان کہا تھا یہ اللہ میرا نہیں ہے، نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے، جان بھی تیری ہے مال بھی تیرا. اس فہم تک تم پہنچے تھے. یہ اشترا کیا تھا، یہ خدا کے ساتھ خرید و فروش میں آئے تھے تم نے. جب آپ نے کوئی چیز کسی کو دے دیتی تھی پھر وہ آپ کی نہیں ہوتی، وہ اس کی ہوتی ہے، دوسرے کی ہوتی ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. آپ نے کہا تھا مال آپ کا، اللہ تیرا ہے، وقت بھی، نفس بھی، جان بھی تیری ہے. کس کے مقابلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے مقابلے میں خداوند متعال آپ کو جنت عنایت کرے. فَيُقَاتِلُونَ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ. پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب یہ اب لوگ کے حضور میں اپنا مال بھی دے چکے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اپنی جان بھی قربان کر چکے ہوتے ہیں، یہ زندہ شہید ہے. یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت کوئی یزید ہو اور وہ آ کے قتل ہی کر دے. آپ کا کام کیا ہے؟ ایک آدمی کا کام کیا ہے؟ ایک فوجی کا کام کیا ہے؟ فوجی کا کام کہ آمادگی اختیار کرے اور آمادگی اختیار کر کے جبہہ کے اوپر جائے، بارڈر کے اوپر جائے لڑنے کے لیے. اب گولی آ کے لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ بات کی بات ہے، تم اسی کام کے لیے گئے تھے. فَيُقَاتِلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. مقاتلہ کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خدا کے حضور میں بے حد اشترا. اب کیا ہے؟ یہ اس اعتقاد کی بنیاد پر ہے کہ جو اس دنیا سے اگلی والی دنیا کی بنیاد کے اوپر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کفار کیا کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے وفات کے متعلق، ایک ہے کیونکہ طلاب کی محفل ہوتی ہے زیادہ تر پہلے، ایک ہے تفافی، ایک ہے فوت.
موت کے بارے میں قرآن کے اندر لفظ توفی ہے، جس سے لفظ آتا ہے توفی سے وفات. وفات میں جو تے ہے نا، یہ یا سے منقلب ہوئی ہے. یہ تے جزء کلمہ نہیں ہے، اصل میں یہ یا ہے، منقلب بے تا ہو جاتی ہے. توفا، توفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامل. کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو قرض کیا تھا، اس نے بعد میں اپنا قرض استیفا کیا، یعنی کامل لے لیا. یہ استیفا کا. فلاں نے مطلب کو استیفاءً بیان کیا، یعنی کچھ رہنے نہیں دیا، سارا کا سارا بیان کر دیا. اسے کہتے ہیں استیفا. اسی متعلق جان کے متعلق بھی خدا متعلق یعنی کہ یہ فوت ہے، انسان فوت ہو کے، وہ فوت کا مطلب ہوتا ہے نابود ہو جانا، ختم ہو جانا، کچھ بھی نہ رہنا. یہ معنی نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں جو معنی ہے موت کے متعلق وہ توفا ہے، یعنی ملائکہ آ کر حقیقت انسان کو بطور کلی لے جاتے ہیں. یعنی اصل وہ جو چیز ہے وہ جان انسان ہے، اس کو وہ استیفا کرتے ہیں پوری طرح. وَتَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ توفی کرتے ہیں، یعنی ان کی جان کو پوری طرح، یعنی جو حقیقت انسان ہے وہ ان کی جان ہے. جب انسان مر جاتا ہے یعنی کہ موت نے اس کو نابود کر دیا، وہ ختم کر دیا، وہ زیرو ہو گیا، وہ صفر ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ملائکہ اس کی حقیقت کو لے لیتے ہیں. البتہ کیا کہتے ہیں وہ آیات قرآنی ہے کہ سورہ مومنون میں اور چند ایک اور آیات میں، وقالو، اس سورہ سجدہ میں ہے، وقالو اذا ضللنا فی الارض اِنَّا لفی خلق جدید. وہ کفار یہ شمار کرتے تھے کہ انسان جب مر جاتا ہے گم ہو جاتا ہے، مٹی میں گیا تو اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئیں، گوشت بھی مٹی ہو گیا، کیڑے کھا گئے، تو ہم کیا ہو گئے؟ قسم کا گم ہو گئے. ضللنا یعنی گم ہو جانا. قالو، وہ یہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں گم ہو جاتے ہیں، اِنَّا لفی خلق جدید، تو تعجب سے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم دوسرے نشأ میں چلے جاتے ہیں، خلق جدید میں چلے جاتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. خداوند متعال فرماتا ہے تمہاری مشکل علمی نہیں ہے، تمہاری مشکل اعتقادی ہے. تمہیں عقل کے ذریعے سے بھی اگر سمجھا دیا جائے تب بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تم یہ تعجب پہ ہی رہو گے، تم اعتقاد نہیں حاصل کرنا چاہتے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اللہ کی ملاقات کے متعلق کافر ہیں، انکاری ہیں، منکر ہیں. قل، اے پیغمبر انہیں کہہ دو، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں توفی کرتا ہے، نہ تمہیں فوت کر دیتا ہے، یعنی تمہاری حقیقت جان کو تم سے لے لیتا ہے. یتوفاکم، توفی کرتا ہے کون؟ ملک الموت الذی وکل بکم، وہ ملک الموت کہ جو تم پر موکل ہے، تمہاری جان لینے کے لیے، تمہاری جان کو تمہارے بدن سے قابض کر لیتا ہے، یعنی تمہاری حقیقت کو لے جاتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا دیے جاتے ہو. ایک اور جگہ پر ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، ان کفار میں سے یا ان گناہ کاروں میں سے، قال، تو یہ بندہ کہتا ہے رب ارجعون، خدایا مجھے واپس پلٹا دے. تو موت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر تو وہ فوت تھا، اگر وہ نابود تھا، اگر وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ یہ جب توفی ہو گیا، قبض روح ہو گئی، تو کہتا ہے قال رب ارجعون، خدایا مجھے تو واپس پلٹا. اذ یرون الملائکہ، جب موت آتی ہے، ابھی آپ ملائکہ نہیں دے سکتے، جب موت آتی ہے تو اذ یرون الملائکہ، جب آپ بھی دیکھیں گے اور کفار بھی ملائکہ کو دیکھیں گے، اس عالم میں وہ دیکھیں گے. رب ارجعون، جب توفی ہو جائے گا نا تو آ کے کہیں گے رب ارجعون، خدایا تو ہمیں واپس پلٹا. لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے
لعلی لعلہ ہے شاید کہ میں اچھا کام کروں، یہ بھی ابھی بھی شاید ہے، یعنی مر گیا ہے، جان لے لی گئی ہے، ابھی بھی وہ شاید کر رہا ہے۔ خداوند متعال ادھر جواب ہے لیکن یہ شاید کسی کام کا نہیں ہے۔ یا کتنی دفعہ تم سوتے ہو، یہ موت ہی تو ہے۔ کچھ کو متعلق نہیں ہے کہ حالت موت میں خدا قبض ضرور کرتا ہے، پھر دوبارہ جب آپ اٹھتے ہو، وہ جب سوتے ہو تو انسان قبض روح ہی تو ہو جاتا ہے، کہاں کہاں کر پھر کے آتا ہے، پھر جب دوبارہ اٹھتا ہے وہ بدن میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ موت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہر روز اس سے روبروئی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہے، ہر روز اس سے۔ بعض اوقات اگر آپ حالت خواب میں کوئی کسی کو مارتا ہے تو درد بھی اگلے کا احساس کرتا ہے، ہلا ہلا کر کے اٹھ جاتا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یہ عالم برزخ میں اسی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ جو موت ہے عالم برزخ کی ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ بھی کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کوئی اچھا کام کروں۔ خدا متعال سے کہے گا تمہیں کتنی دفعہ میں نے سوئے ہو، موت کی طرف آئے ہو، اٹھے ہو، کتنی دفعہ تجھے معافی دیے، پھر قال لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز اب واپسی نہیں، انھا کلمۃ ھو قائلھا، اے باتیں کرتا ہے یہ، اس کو کتنی مرتبہ ٹائم دیا کہ یہ دوبارہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، نہیں ہے، انھا کلمۃ ھو قائلھا، یہ بس کہہ رہا ہے، انھا کلمۃ یعنی ایک بات ہے، ھو قائلھا یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یعنی یہ فضول بات کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں کلا ہرگز اب واپسی نہیں ہے، یعنی اب تم یقین پر پہنچ گئے ہو، خداوند متعال یقین پر ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے۔ وہ انکاری تھے خداوند متعال کا، اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ کب تک عالم برزخ میں یہ ارواح ہیں؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روز قیامت تک ہے۔ ایک اور آیا بھی آپ خدمت میں پڑھ دوں، صلوات پڑھیں بار محمد وآل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کان غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ منافق ہیں کیونکہ وہ اس دنیا کو ہی دیکھتے ہیں، اس دنیا سے ماورا تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نابودی ہے، فوت ہے، نہ وفات ہے، وہ فوت کے قائل ہیں ایک قسم کے۔ ہم کفار بھی اور ہم منافق بھی جو مسلمانوں کی شکل کے اندر موجود ہے، بلکہ منافق بدتر از کافر ہے۔ یہ تو وہ تو کم از کم اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے، یہ کفر کو اندر چھپا کے بیٹھا ہے، اوپر اور ایک چیز چڑھائی ہوئی ہے، یہ بدتر ہے منافق۔ یہ کہتے ہیں مومنوں کو، ان کو کند کرنے کے لیے کہ یہ جبہے پر نہ جائیں، یہ پیغمبر کی حمایت نہ کریں، کہتے ہیں لا تکونوا کالذین کفروا۔ خداوند متعال آ کے مومنوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے مومنوں ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان منافقوں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ قالوا لاخوانہم، جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ جا رہے تھے لڑنے کے لیے، او کان غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ادھر ہمارے پاس ٹھہر جاتے اور نہ جاتے پیغمبر کے ساتھ تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل ہوتے، جس طرح ہم سکون میں ہیں وہ بھی سکون میں ہوتے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، خداوند متعال فرماتا ہے اگر وہ مارے گئے ہیں یا تم مارے جاؤ گے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راہ میں مارے جاؤ گے، او متتم، یا اللہ کی راہ میں بس آئے ہو طالب علم بننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اتنی دور سے آئے ہو، زندگی گزاری ہے، تو قتل تو نہیں ہوئے لیکن اللہ کی راہ میں موجود تھے اور حالت عادی میں، او متتم، یا موت آ گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ کی مغفرت حاصل ہوئی،
یہ اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، یہ مغفرت خداوند متعال، اور یہ رحمت خداوند متعال خیر مما یجمعون، یہ مغفرت و رحمت اس سے جو تم مال جمع کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، نیت کے ساتھ تم آئے ہو۔ تو کفار انکاری تھے عالم برزخ کے، خداوند متعال کہہ رہا ہے نہیں، ایک عالم برزخی ہے کہ جس کے اندر ایک حساب کتاب ہے۔ تو یہ بحث کہ یہاں تک۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ آیا کفار کا اس عالم میں کیا حال ہے اور مؤمنین کا اس عالم میں کیا حال ہے۔ پتہ نہیں اس تک میں پہنچ پاتا ہوں یا نہیں، دوسری بات تک وہ دوسرے جمعے تک لے جائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ آیت سورہ نفل کی، یہ آیت ہے سورہ انفال کی۔ الذین قالوا لاخوانہم، نہیں یہ آیت اس طرح سے ہے، لو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ اسی کے بیان میں دوسری بھی ایک آیت ہے کہ جب خداوند متعال کی طرف سے جو موکل ہے ان کے اوپر فرشتہ حضرت اسرائیل بھی ہر کسی کے پاس نہیں جاتے کہ ہر کسی کے پاس آ جائے، ان کے پاس آگے ایک پورا لشکر، اللہ لشکر ہے جس کو بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ پرانے زمانے میں حضرت اسرائیل کے لیے ہمارے اساتید بھی کہتے ہیں، ایک مجلس میں پچھلے دنوں ترہیم تھی اس میں بھی میں نے بیان کیا کہ کچھ قرآن پڑھتے تھے، ہدیہ کرتے تھے حضرت اسرائیل کو کہ جب وہ آئے تو آپ کے ساتھ اچھی برخورد کرے، اعمال صالح انجام دیتے حضرت اسرائیل کے لیے، حضرت اسرائیل قبض روح کے لیے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قبض روح کے لیے حضرت اسرائیل آئیں گے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خود خداوند متعال قبض روح کرے گا، وہ کسی مقام کے لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو حضرت اسرائیل نہیں، وہ لشکر کو بھیجیں گے۔ جس طرح کفار کے لیے بھی حضرت اسرائیل خود نہیں آئیں گے، لشکر کو بھیجیں گے جو قبض روح کرنے والا ہے۔ لو ترى، اگر تو دیکھتا، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، یہ ملائکہ آ کر جب توفی کریں گے ان کافروں کی، تو کیسے توفی کریں گے، کیسے ان کی حقیقت کو نکالیں گے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پہ بھی ماریں گے، ان کی پشتوں پہ بھی ماریں گے۔ مرحوم شاہ آبادی اپنے شذورات میں یہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے کہ ان کے منہ پر بھی ماریں گے اور ان کی پشتوں پہ بھی ماریں گے؟ کہتے ہیں کچھ ایسے ملائک ہیں کہ جو اس عالم دنیا کے لیے ہیں، جب اس کی موت قریب آتی ہے نا تو وہ ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہ ساری زندگی گزار دی، کچھ بھی نہیں کیا تم نے اللہ کے حضور میں، ساری زندگی تم نے گزار دی اور خدا کے حضور میں کچھ بھی پیش نہیں کیا، پشتوں پہ مارتے۔ ادھر کے جو عالم برزخ کے جو ملائکہ ہیں نا، وہ جب آتے ہیں نا یہ ادھر، تو وہ ان کے منہ پر مارتے، تم کیا لے کر ادھر آئے ہو؟ یہ پشت پہ مارتے، وہ ان کے منہ پر مارتے ان کفار کے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا عذاب الحریق۔ اب آگ کی جو ہے نا آتش کو، اس کی سختی کو برداشت کرو، ذائقہ کرو، چکھو اسے۔ تو یہ تبھی کہتے ہیں نا کہ جب وہ عالم برزخ ہے تو یہ آدمی جو مرا ہوا ہے اس نے کیا چکھنا ہے؟ اگر یہ سرد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی عالم برزخ ہے جہاں پر حقیقت جان انسان جا رہی ہوتی ہے، تبھی تو وہ اس کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور اس کی پشت پر بھی مارتے ہیں، اور وہ اس کو برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ سر صدا فریاد بریاد کر رہا ہوتا ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں مخاطب ہو کر ذوقوا عذاب الحریق، اس عذاب حریق کو برداشت کرو۔ اور پھر کہتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طریقے سے آل فرعون کے ساتھ ہوا اور ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، خداوند متعال نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی اور ان کو اس عذاب تک پہنچایا۔ ایک اور آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے بار محمد۔
فکیف، یہ بھی اسی کلمات کے ساتھ، فکیف کیا صورت ہوگی، اذ توفتہم، یہاں پر بھی توفا ہے، اذا توفتہم الملائکہ، جب ملائکہ آئیں گے ان کفار اور منافقین کی جان کو توفی کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا توفی کریں گے بطور کلی ان کی جان کو. حقیقت انسان ہے، حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. توفتہم الملائکہ، یہ تو سمجھتے تھے ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، گم نہیں، یہ ملائکہ آ کر ان کو توفی کریں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، اس میں بھی یہی ہے کہ ملائکہ آ کے ان کے چہروں پر بھی ماریں گے اور ان کی پشتوں کے اوپر بھی تماچے ماریں گے. فَأُحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال سارے کے سارے حبط کر لیے جائیں گے. پھر سورہ نحل میں خداوند متعال فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ. میں یعنی مطلب پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ فوت نہیں ہے، یہ توفی وفات ہے. الذین توفاہم الملائکہ، کہ ملائکہ آ کر ان کی حقیقت جان کو لیں گے. ظالمی انفسہم، یہ منافق اور یہ کافر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ کار کیا ہے، کسی کا خیال نہیں کیا، آنکھوں میں حیا نہیں رکھی، تقوی کا خیال نہیں کیا. فقالوا السلام، اور جیسے جان نکلے گی نا تو فوراً کہیں گے سلامتی ہو آپ پر، یعنی جو ملائکہ آئیں گے ان کو کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر. ما کنت نعمل من سوء، میں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا. یعنی فوراً جیسے ادھر انکاری ہو جاتے ہیں ادھر بھی جب ملائکہ کو دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے ما کنت نعمل من سوء، میں نے تو کوئی برا کام کیا ہی، جبکہ ساری زندگی برے اعمال سے بھری پڑی ہے، ساری زندگی کثافت کاری سے بھری پڑی ہے. جیسے ہی فرشتے آئے تو وہی جھوٹ والی عادت جو ادھر بنائی ہوئی تھی ادھر بھی وہی جھوٹ والی عادت. یہاں پر جو بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتا تھا جناب، وہاں پر بے حیائی کے ساتھ کس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے. ما کنت نعمل من سوء، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بلا، وہ کہیں گے نہیں، سارا بلا نہیں تو نے کیا ہے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، خدا تعالیٰ جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے. فادخلوا، پھر فا کے ساتھ ہے، سما کے ساتھ نہیں ہے. یعنی جیسے یہ مرا روبروئی ہوئی، انکار کر دیا سارے برے اعمال کا، وہ نے کہا نہیں تو نے یہ کیا ہے. فادخلوا ابواب جہنم، بس اسی عالم میں برزخ میں ابواب جہنم میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ادھر رہنا ہے. فلا بئس مثوى الکافرین، کافروں کا انکار کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر ایک آیات ہے، انسان کو عمر سمجھ نہیں آتی کہ وہ سورہ اعراف میں ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، عمر سمجھ نہیں آتی. جو سورہ اعراف کے اندر جو آیات ہیں لگتے ہیں دو گروہ تین گروہ ہیں. اور اعراف جیسے کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ یہ قصبان بین الجنت والنار، یہ ایک خود اعراف بھی، اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، یہ اونچی جگہ کے اوپر. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب آخرت کا محشر برپا ہوگا تو کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے، یعنی اونچی جگہ کے اوپر ہوں گے. اور ہمیں وہاں پر دو گروہ نظر آتے ہیں، آیات میں بھی اور روایات میں بھی. اور بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہے. تو کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر کی، میں صرف اس کی طرف جاؤں گا، نقل اقوال نہیں کروں گا تاکہ تشویش در مطالب نہ ہو. کہ جو دو گروہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جو بہترینان عالم ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ضعف العقیدہ ہیں، اور تیسرا گروہ تو وہ جو جہنمیوں کا گروہ ہے. اگر اس کو ترسیم کریں اور نتیجے مطلب کی طرف جائیں اور بجائے اس کے کہ تشویش کو وجود میں لاؤں اقوال مختلف نقل کروں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یعنی کچھ خاصان ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں، وہ ایک اونچی جگہ پر ہوں گے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ہر کسی کو جانتے ہوں گے، اس کے چہرے سے پہچان جاتے ہوں گے. یہ خواص ہے، یہ بلند جگہ کے اوپر ہوں گے جو بین الجنت والنار جگہ ہے. یعرفون کلا بسیماہم، ہر کسی کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنہ،
یہ جو خاصہ میں خاصہ ہے یہ ابھی بہشت میں نہیں گئے، یہ رکے ہوئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو پورے کے پورے قبیلے کا سردار ہوتا ہے یا جو پوری امت کا سردار ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے میری امت آگے چلی جائے، میری جو ہے نا قوم وہ آگے چلی جائے، بعد میں اس گردنے سے یا اس جگہ سے نکلوں گا. وہ اپنے آپ کو آخر میں قرار دیتے ہیں. ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں ہے جو خود سب سے پہلے یہ دھند آئی ہے سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہ لندن میں کہ یہاں پر لوگ باقی مرتے نہیں، وہ سب سے پہلے اچھی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو اصل لیڈر ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنی سخت جگہ میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں پہلے دوسروں کو کہ آپ لوگ گزر جائیں ہم بعد میں آئیں گے. تو یہ جو خاصان ہیں نادو یہ ندا دیں گے اصحاب الجنہ جنتیوں کو، وہ تو فوراً چلے جائیں گے. امام صادق علیہ السلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں، صلوات پڑھنے بار محمد، کہ کچھ ہمارے جو مؤمنین ہوں گے نا وہ جیسے ہی محشر برپا ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اچھے کردار کی وجہ سے فوراً ان کو کوئی یعنی کوئی ڈھیل ہی نہیں لگے گی، وہ فوراً بہشت میں چلے جائیں گے. تو یہ علی الاعراف والے لوگ ان دوسروں کو کہہ رہے ہوں گے جو ضعیف الایمان مومنوں کو کہیں گے دیکھا انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، خداوند متعال نے تھوڑی دیر بھی ان کو ادھر نہیں روکا، وہ فوراً بہشت کے اندر چلے گئے. اچھا اب وہ تو بہشت میں چلے گئے، یہ کچھ لوگ جہنم میں فوراً پہنچائے گئے، کچھ ابھی نہ بہشت میں گئے ہیں نہ جہنم میں گئے ہیں، مشکل حالات میں ہیں، ضعف ایمانی کا شکار ہیں، ابھی وہاں پر رکے ہوئے ہیں. یہ جو بلند جگہ کے اوپر ہیں یعرفون کلا بسیماہم، ہر کسی کو اس کو چہرے سے پہچانتے ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اس بلند مقام سے یہ خاصان اصحاب جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها وهم یطمعون، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئیں گے، یہ ابھی جنت میں داخل، وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، امید کر رہے ہوں گے تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی یہ بہشت ملنے والی ہے. لم يدخلوها، یہی جو سلامتی بھیج رہے ہیں نا ان کے اوپر، لم يدخلوها یعنی جنت کی طرف، لم يدخلوا الجنہ یعنی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وهم یطمعون، اور تاں رکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ان کو بھی بہشت ملنے والی ہے. اور پھر یہ تو بہشتیوں کی طرف ہی دیکھنا چاہ رہے تھے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کی آنکھوں کو پلٹایا جائے گا جہنمیوں کی طرف، کہا جائے گا ان کو دیکھو اب. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا، جب ان کو دیکھیں گے تو یہ جملہ ہے ان کا ان جہنمی کے ساتھ، کیا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا ہمیں ان ظالموں کے ساتھ قرار مت دینا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون بسیماہم، یہی اصحاب اعراف جو اوپر موجود ہیں، ان جہنمی میں سے کچھ کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، وہ بڑے بڑے طاغوت، وہ بڑے بڑے مستکبرین، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے جن کو جہنم میں پہچان رہے ہوں گے، وہ دیکھو وہ جل رہے ہیں. نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون بسیماہم قالوا، ان کو مخاطب کر کے کہیں گے ما اغنى عنکم جمعکم، تمہارے مال نے تمہیں کیا فائدہ دیا، وما کنتم تستکبرون، وہ جو تم لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، اس کے تمہیں خداوند متعال نے کوئی فائدہ دیا؟ تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، آج اس صورتحال کے اندر ہو. اور پھر کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، پھر مخاطب کر کے کہیں گے، انہیں اشارہ کریں گے ان ضعیف مومنوں کی طرف کہ جن کے اعمال میں اتنی جان نہیں ہے، ابھی رکے ہوئے ہیں، ابھی انتظار میں ہیں، ان کو کہیں گے کیا تم ان ضعیف الایمان لوگوں کے متعلق یہی کہتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے اور ان کو بار بار اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خداوند متعال تمہیں کچھ بھی نہیں عنایت کرے گا، پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں کوئی شفاعت حاصل نہیں ہونی؟ یہی انہی لوگوں کے متعلق تم کہتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا صاحب؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، آئے یہی ضعیف الایمان جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہیں گے، مستکبرین کو، کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے متعلق تم کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت،
اللہ تعالیٰ ان کو کوئی رحمت نہیں دے گا. اب یہ ان کو مخاطب کر کے ان کو کہیں گے کیا؟ ادخلوا الجنہ، سارے جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی. یہ شفاعت ہے. اس حال میں ان ضعیف الایمان لوگوں کو کہیں گے تم کہتے تھے ان کو کوئی چیز نہیں ملنی، دیکھو ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں. یہ قسیم النار والجنہ ہے. یہ امیر المومنین کا ادخلوا الجنہ، تم بھی جنت میں داخل ہو جائے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ ہی تمہارے پر کوئی خوف ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی حزن ہے. عموماً ویسے پہلے سمجھ ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے اصحاب اعراف ان جہنمیوں کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم بہشت میں داخل ہو. جو جہنم میں داخل ہوگا وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا. ان جہنمیوں کو مخاطب کر کے ان ضعیف الایمان لوگوں کے متعلق کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم بھی بہشت میں داخل ہو جاؤ. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. اور یہ نہ سمجھے کہ عالم برزخ ہے تو وہ قبر میں ہی برزخ آنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کافروں میں وہ جو حضرت نوح کے ساتھ تھے تو وہ تو کس میں؟ پانی کے اندر مارے گئے تھے. وہ سارے پانی کے، ان کو کون سی قبر ملی؟ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا کے اندر مارا گیا ہو سکتا ہے کوئی جل گیا ہو آتش میں. تو جو سورہ نوح کے اندر ہے کیا؟ وَمِمَّا خَطِيَاتِكُمْ وَمِمَّا خَطِيَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے. اور پھر سما نہیں ہے، پھر فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور جیسے ہی وہ غرق کیے گئے تو فوراً ہی ان کو جہنم میں داخل کر دیا. یعنی بعض کے لیے پانی جہنم بن جاتا ہے، بعض کے لیے ہوا جہنم بن جاتی ہے. فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. سورہ غافر میں ہے کہ آل فرعون کے متعلق، کیونکہ یہ بھی غرق ہو گئے تھے پانی میں اور کچھ کے اوپر عذاب آیا تھا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، کہ صبح و شب ان آل فرعون کے اوپر ان کو لایا جاتا ہے، نہ کہ آتش کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے، آگ کو، ان کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا، ان کو لایا جاتا ہے روزانہ صبح و شب، غدواً و عشیّا، صبح بھی اور شب بھی ان کو لایا جاتا ہے. کس کے اوپر؟ اس آتش جہنم کے سامنے. اس کو دیکھیں، ہر روز اس کو دیکھیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو اس جہنم ہمیشگی کے اندر داخل نہیں کیا، ابھی ان کے اوپر غدواً وعشیّا کیا کی جا رہی ہے؟ آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جا رہا ہے. کون سی آگ ہے؟ ہمیشگی کے سامنے. ابھی بھی مشکل میں ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ عالم برزخ میں کافروں اور منافقوں کے ساتھ کیا ہوگا اور مومنین کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے لیے وہ آیات ہیں جو شہداء کے متعلق ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء لیکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو وہ شمار کرتے تھے کہ مر گئے، ختم، پانی مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. کہتے ان کی ایک زندگی ہے لیکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ پتہ کتنے عرصے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے وہ ہم بھی مر گئے تھے. وہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ شعور ہی نہیں ہوتا ان کو. اس دنیا میں بھی شعور نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی شعور نہیں ہوتا. لیکن یہ جو شہداء ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کون ہمارے پاس آیا، کون گیا، کس نے ہم پر درود بھیجا، کس نے ہم پر صلوات بھیجی، کس نے ہمارے لیے قرآن بھیجا، کس نے ہمارے لیے کیا کام کیا. یہ اس شعور کو رکھتے ہیں. تبھی تو ایک دوسری آیت ہے سورہ آل عمران میں، لا تحسبن الذین قتلوا، اس میں لا تقولوا، اس میں لا تحسبن، گمان ہی نہ کرو. اس میں لا تقولوا نہ کہو، اس میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور پھر کیا کہتا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی عالم برزخ میں ہیں اور خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے. فرحین، عالم برزخ میں ہوتے ہوئے تمہیں نہیں پتا، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں.
اس عالم میں تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ مومن. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. استبشار باب استفال یعنی طلب بشارت کرتے ہیں. کن کے متعلق؟ ان کے متعلق نہیں جو اس راہ پہ چلنے ہی نہیں جاتے. یعنی وہ جو ان کے سنگر میں ان کے ساتھ قتل ہونے کے لیے گئے تھے, جنگ میں پیغمبر کے ساتھ گئے تھے تاکہ پیغمبر کے ساتھ مل کر کفار کے متعلق جنگ کریں, یا آج اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں, یا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ اس حال میں جو جس طریقے سے غزہ میں ہے ان کے ساتھ جنگ کریں. تو کچھ شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ شہید نہیں ہوتے. تو جو شہید نہیں ہوتے اور ان کے ہم ہدف ہوتے ہیں یہ ان کے متعلق پوچھتے ہیں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, یہ طلب بشارت کرتے ان لوگوں کے متعلق جو ان تک نہیں پہنچے. خدایا بتا ہمارے ان دوستوں کے متعلق جو ہمارے مقصد میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے ان کی کیا صورتحال ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے نا جو فہم رکھتا ہو, وہی پوچھ سکتا ہے. یستبشروا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عنایت کیا ہے اس کے اوپر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور طلب بشارت کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ جو ان تک ملحق نہیں ہوئے. تو یہ جیسے میں نے پہلے خطبے میں بھی عرض کیا کہ ہمیشہ تو شہادت نصیب نہیں ہوتی میدان جنگ میں. انسان کا کام ہے کہ آمادگی کے ساتھ جائے, اب یا جنگ میں شہید ہو جائے گا یا غازی آ جائے گا, لیکن اس رستے کے اوپر تو جا رہا ہے نا. محبت محمد و آل محمد تو اس کے دل میں ہے نا. اس محبت کو برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ہے نا ایسے جیسے انسان غازی ہے. تبھی تو ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو حب محمد و آل محمد میں اس دنیا سے جاتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے. بھئی شہادت کی موت میں کیا تھا؟ بھئی شہادت کی موت میں یہی تو تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اس عالم برزخ میں اس کو عنایت کر رہا ہے وہ اس پر خوش ہے, اور جو خداوند متعال سے ان دوستوں کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ جو میرے پیچھے رہ گئے ان کی کیا صورتحال ہے. تو جو محبت محمد و آل محمد میں اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی محبت محمد و آل محمد اختیار کرے گا, یہ حدیث یہ تو نہیں کہتی کہ اس نے شہید ہی ہونا ہے. نہیں, جو لوازم شہداء ہیں وہ اس محب محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے. لوازم شہداء کیا تھا؟ شعور رکھنا, آنے جانے کے متعلق معلوم ہونا, گھر میں کیا ہو رہا ہے, دوستان کیا کر رہے ہیں, پیچھے والے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کے متعلق معلوم ہونا. یہی چیزیں اس شخص کے اندر بھی ہیں جب دنیا سے چلا جاتا ہے, اور محب محمد و آل محمد ہے وہ بھی یہ شعور رکھتا ہے جو شہداء شعور رکھتے ہیں. نہیں, یہ شعور رکھتا ہے. تبھی تو ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت محمد و آل محمد میں اس دنیا سے جاتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں مہاجرت کرتے ہیں, ثم قتلوا او ماتوا, اور پھر قتل ہو جاتے ہیں. یہ قتل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آیا ہے اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے, اچھا کام کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے گیا ہے, اللہ کی راہ میں تھا. او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا, خداوند متعال ان کو رزق حسن عنایت کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, خداوند متعال بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ. پورا مطلب نہیں ہو سکے گا, جہاں تک ہو سکتا ہے یہی تھا. دوسرے خطبے میں چند ایک مطالب بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد.
وعلى المخصوص بالوصاية والمنصوص بالولاية إمام المتقين وسيد الوسيين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب على كل غالب، وعلى الزجاجة التي كأنها كوكب دري سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلم بعد النبي، وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وعلى موسى بن جعفر الطاهر الطهر، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي التقي، وعلى علي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو، اور پھر آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. خداوند متعال فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے مہاجرت فی سبیل اللہ اختیار کرتا ہے. اب خواہ اس مہاجرت میں جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے قتلوا او ماتوا، خواہ قتل کر دیا جائے یا مر جائے، خداوند متعال اس کو رزق حسن عنایت کرتا ہے. رزق حسن، یہ رزق حسن بڑا مہم ہے. بما ہوا طلب ہے، اس کو دیکھیں رزق حسن، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کے متعلق یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یعنی یہ جو فروٹ وغیرہ ہے، یہ جو کھاتے پیتے ہو، یہ قسم کے تعدیب محترمانہ ادب سکھانا، محترمانہ ادب سکھانا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ رزق حسن نہیں ہے، یہ کچھ تیرے لیے، کچھ تیرے چوپاؤں کے لیے، بھینسوں بکریوں کے لیے، ان کو بھی کھلا. متاعا لکم ورعوا، یعنی کچھ کھاؤ، اور ایک اور عدد میں کہ کچھ کھاؤ، کلو ورعوا انعامکم، کچھ خود کھاؤ اور کچھ اپنی بکریوں کو چراؤ. یعنی یہ اس کی حقیقت ہے. یہ جو دنیا میں یہ جو تم رزق ہے نا تمہارا، یہ میں جب کو کہا نا، یہ محترمانہ ادب سکھایا جا رہا ہے. یعنی اس کے ساتھ کیوں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تیرے لیے بھی ہے، وہ صرف تیرے لیے نہیں ہے. کہ تیرے تو بھی کھا، اپنی بھینس کو بھی کھلا، ایسے. لیکن وہ جو رزق ہے، وہ جو رزق ملنے والا ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، وہ رزق حسن ہے جو خداوند متعال آپ کو دے رہا ہے. اس واسطے موت سے کیا ڈرنا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ، کچھ نے کہا کہ علی موت سے ڈرتا ہے، صفین میں نا یا کسی اور مقام پر کہا کہ علی موت سے ڈرتا ہے. بارہ کہتے واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، کہ علی ابن ابی طالب موت سے زیادہ مانوس تر ہے جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. کیوں یہ آنس ہے؟ افعل تفضیل کا صیغہ، اس کو کھولو نا، اس کو کیا ہے اس میں؟ یہ امیر المومنین زیادہ مانوس تر کیوں ہے اس بچے کی نسبت؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ شروع میں اس کی غذا صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ اس نے دودھ پینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ. آہستہ آہستہ جب ماں اس کو دوسرے کھانے، بدلی کھانے کھلانا شروع کر دیتی ہے نا، تو پھر وہ اس طرف اس کی مانوسیت ماں کے دودھ کی طرف کمتر ہو جاتی ہے، دوسرے کھانوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جو موت کو ہی حقیقت کو پہچانتا ہو، وہ آہستہ آہستہ جتنی حقیقت کو مزید پہچانتا جاتا ہے، موت سے زیادہ مانوس تر ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری موت کے ساتھ جو ہے نا وہ پہچان وہ عارفانہ ہے. اس واسطے علی ابن ابی طالب آنس بالموت ہے. ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ جب کسی مومن کے پاس آتی ہے نا، آتے ہیں فرشتگان آتے ہیں یا حضرت اسرائیل آتے ہیں، تو وہ جزع اور فضع کرنا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جزع اور فضع کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت فرشتے اسے کہتے ہیں جزع و فضع کیوں کر رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو
مومن ہے، محمد و آل محمد ہے، تو پیغمبر پر ایمان لانے والا ہے. ہم تیرے لیے تیری ماں سے زیادہ تیرے لیے راحت تر ہیں، تیرے باپ سے زیادہ تیرے لیے شفیق تر ہیں. تو پھر اس کے بعد یمثل لہ، یہ حدیث میں یمثل لہ، اس کے لیے نا ایک ایس قسم کا تمثیل ہو جاتی ہے، جیسے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حسن اور حسین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا میں نے اگر جانا ہے تو ان کے پاس جانا ہے، تو اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو عشق اہل بیت کے ساتھ گرفتار کریں کہ جب اس عالم میں جائیں تو جب دیکھیں کہ پیغمبر سامنے ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ملنی ہے، حسن اور حسین کی شفاعت ملنی ہے، تو دل ادھر کا ہو جائے اس طرف. یمثل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یمثل لہ رسول اللہ والفاطمہ والحسن والحسین، اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کہتے ہیں میں نے اس عالم کے اندر جانا ہے. تو شہداء جس شعور کے اوپر ہیں، یہ وہ ہے کہ جو جتنے بھی محبین ہیں، اسی طریقے سے وہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتے ہیں، جو بھی نیت خالصانہ لے کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، خالص نیت کر کے کسی کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیات اس کے لیے شامل ہے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. بہرحال موضوع تو تمام نہیں ہوگا، لیکن وقت اتمام کے قریب ہے. ایک تو میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہے ہمارا، کچھ دوستوں کو پہلے بھی پتہ نہیں چلا، باقیوں کو بھی کہہ دیں کہ 12:50 پر انشاءاللہ ہمیشہ یہ جو ہے ہماری وہ ہو جایا کرے گی. تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ پابندی اختیار کریں اور خطبات میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں. دوسری مناسبت، ان دنوں میں پچھلی رات کو حضرت آیت اللہ قبلہ سید کرامت علی نجفی والد محترم، ان کی برسی بھی تھی، اور انہوں نے یہ جو اور بھی ان کے کافی سارے کام ہیں جو انہوں نے اس وقت تو تراجم بھی کیے. آغا خوئی کے وکلاء میں سے تھے، مرحوم امام کے وکلاء میں سے تھے، اور بھی مجتہدین کے وکلاء میں سے تھے، ان کے مورد اعتماد تھے. تو جو میرے حد تک بیان کرنا وہ یہ کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ان کے طلاب کی صورت میں، اور یہ مدرسہ علمیہ ہے، اور اس کے جو ساری چیزیں ہیں ویسے محفوظ ہیں، اور جس طرح سے پہلے محفوظ تھیں. اور اس کے اندر جو ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو ہم تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے. جو انہوں نے قصد کیا تھا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ مدرسہ علمیہ اور اس کے جو کارکردان ہیں وہ اس ہدف کو انشاءاللہ تکمیل کی طرف لے کر جائیں. ابھی فوری طور پر جو سر دست ہے وہ یہ مسجد کی تعمیر ہے، کہ یہ مسجد کی تعمیر شروع ہونی چاہیے. کچھ گھروں کو ہم نے تقریباً آپ کے سامنے گرا دیا ہے، اور یہاں پر ایک 5,600 افراد کی جو مسجد ہے وہ تعمیر ہونی ہے. خداوند متعال آپ کو بھی اور جو بھی اس مسجد کو تعمیر کرانے والے ہیں آہستہ آہستہ جائیں گے. میرے کہنے سے فوراً ہو نہیں جانی، کہنے والے مجھے کہہ رہے ہیں آپ شروع کریں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو میں تو ایک طالب علم سے بیشتر کچھ نہیں ہوں، نہ کوئی فیکٹری چلاتا ہوں نہ کچھ. میرا کام ہے کہنا، میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ یہ معاملہ آگے کی طرف انشاءاللہ چلے گا. کچھ اور چیزیں ہیں، ان میں سے ایک جو بیان کرنا ہے وہ پارا چنار کے متعلق ہے کہ پارا چنار میں جس طرح سے مومنین کی صورتحال ہے، اس کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا. کافی عرصے سے وہ صرف اور صرف نعرے لگانے کی حد تک ہیں، اور اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ان کو اوپر تنقید نہ کرے. کوئی تنقید، جب آپ غلط کام کریں گے تو تنقید سے خالی نہیں ہے. وہاں پر مومنین کو کتنے عرصے سے راستے بند ہیں، کھانا وغیرہ ان کو نہیں مل رہا. افغانستان سے قاچاق اور وہ غیر قانونی طریقے سے چیزیں جو وارد کی جا رہی ہیں، وہاں پر ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہوا ہے. کئی دفعہ انہوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں لیکن کوئی ان کی خبر نہیں سن رہا. اسلام آباد میں جیسے لگتا ہے جیسے مملکت محدود ہو گئی ہے صرف اسلام آباد کی حد تک، اور جو پنجاب کے جو حکمران ہیں وہ فوق کی ڈر سے ہم سب پنجابیوں کو یہاں پر چھوڑ کے خود لندن کے مزے لے رہے ہیں. حالت تو ان کی یہ ہے، ان کے اوپر انسان تنقید کیا کرے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ تو کچھ نکلنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی بس چل رہا ہے، ایک مجموعہ جیسے چل رہا ہے. لیکن پھر بھی جن کے دلوں میں کوئی تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے، ان مومنین کی آواز کو سنیں جو پارا چنار میں ہر طرف سے جو ہے. اور پھر آپ دوستوں کو بھی کہوں گا، پچھلے دنوں انتخابات ہوئے امریکہ کے اندر، تو کچھ سمجھتے تھے کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا فائدہ کر دے گا جو ہے نا فلسطین والے معاملے میں. یہ ٹرمپ بدتر ثابت ہوگا فلسطین کے معاملے کے اندر، آپ دیکھیے گا. ہاں لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے جو وہاں پر موجود مسلمان، کیونکہ پچھلی دفعہ تقریباً
جو بائیڈن تھا اس نے 8 کروڑ ووٹ لیے تھے اور اس نے 7 کروڑ اور کچھ ووٹ لیے تھے، کل ملا کے 15-16 کروڑ، کیونکہ آدھی تو آبادی ووٹ ہی نہیں ڈالتی۔ امریکہ میں جس طرح پاکستان میں آدھے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، امریکہ میں بھی آدھے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ تو پچھلی دفعہ جو اگر آپ اس کو انالیسس کریں، اس تحلیل کریں ان انتخابات کی، تو انتخابات میں چند ایک چیزیں سامنے صاف نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ ناراحت تھے۔ جو لوگ ڈیموکریٹس کے ساتھ تھے انہوں نے پوری طرح ووٹ ہی نہیں کیا۔ بائیڈن کو تقریباً 8 کروڑ 12 لاکھ کے قریب پچھلی دفعہ ووٹ پڑا تھا۔ اس دفعہ جو کملا ہیرس کو ووٹ پڑے وہ 7 کروڑ اور کچھ لاکھ پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ یعنی 1 ملین ووٹ جو ہے نا وہ 10 ملین ووٹ وہ اس کو پڑا ہی نہیں ہے، 1 کروڑ ووٹ نہیں پڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ٹرمپ ہے ریپبلکنز میں، انہوں نے پچھلی دفعہ کتنا ووٹ حاصل کیا تھا؟ وہ 7 کروڑ کچھ تھا، اور اس دفعہ بھی تقریباً 7 کروڑ اور کچھ اضافہ۔ وہ اضافہ وہی ہے جو ہر دفعہ کوئی نئے ووٹرز کا جو اضافہ ہو جاتا ہے وہی ہے جو نصف و نصف ہو جاتا ہے 2 طرف۔ تو بہرحال یہ ایک چیز کو دکھاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور جو افراد تھے جن کے دل میں درد تھا غزہ کا اور ان کا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، اور اس کو ووٹ نہیں ڈالا، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو ووٹ نہیں ڈالا۔ لیکن امید یہ کر رہے ہیں بعض رات کے یہ جو ووٹ نہیں ڈالا تو یہ جو ٹرمپ آ گیا ہے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ ایک ہی چیز کے چٹے بٹے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی نجاست ہے۔ اس نے بھی صہیونیوں کی خدمت کرنی تھی، کملا ہیرس نے کچھ کم کرتی، تو یہ اس نے بڑھ کے کرنی ہے۔ اب اس کے ان افراد کو دیکھ لیں کہ جن کو وہ انتخاب کر رہا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو لے کر آ رہا ہے، یو این کے اندر جو ہر دفعہ آ کر فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ ویٹو کر دیتی ہے، وہ ایسی عورت کو لے کر آ رہا ہے کہ جو شدید ترین مخالف ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ آپ سمجھے کہ فلسطینیوں کا کوئی خیال کرے گا؟ یہ کوئی خیال نہیں کرے گا۔ یہ مسلمانوں نے خود ہی اٹھ کے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، خدا تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں۔ یہ ایک قانون الہی ہے، یہ کوئی تبدیل نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے لیے کہیں سے کوئی آئیں گے اور آپ کے لیے مدد کر دیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے خود اپنی مدد کے لیے اٹھنا ہے سیدھی نیت کے ساتھ، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ابھی بھی دیکھیں مدافعات نے جو کام کیا ہے، اب وہاں پر لبنان کے اندر سے جب ان کو مقابل میں کچھ چیزیں تماچے پڑنا شروع ہوئے تو پیچھے کو بھاگے ہیں یہ۔ اب راکٹس جیسے بھی راکٹس تھے، آپ کہیں گے جی کچھ نہیں ہو پا رہا، وہ بہت شدید حملہ کرتے ہیں، یہ بھی تو جواب دے رہے ہیں نا، آیا سرنڈر کر جائیں؟ کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں لَيُبَتِّعَنَّكُمْ، کچھ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کند کر دیتے ہیں، نہ جانا وہاں پر مار دیں گے، نہ جانا اس کو وہ یہ کر دے گا، لوگوں کے دلوں کو دہلاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی ایسے موجود تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جناب علی ایسے گھماتا ہے، عمرو ابن عبد ود وہ اونٹنی کے بچے کو پکڑ ایسے گھماتا ہے کہ وہ سارے بھاگ جاتے تھے اس طرح سے، خندق میں۔